بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی خلافت کے راستے ہموار کرنے کے لیے معاویہ نے اپنی سازشوں سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دلوایا، لیکن آپ کے ایام حیات باقی تھے اور زندگی ختم نہ ہو سکی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مدینے میں گوشہ نشین تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں محبان علی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس خبر سے متاثر ہو کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں موصل کے مقام میں سعد موصلی کے یہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچے اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر دوبارہ موصل تشریف لے آئے، لیکن اس بار ایک دوسرے شخص کے اصرار پر آپ اس کے مہمان ہوئے۔ وہ شخص معاویہ سے ملا ہوا تھا اور مال و دولت کی لالچ سے امام علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ قیام کے دوران اس نے کھانے میں مولا کو 3 مرتبہ زہر دیا، لیکن آپ پر اس کا اثر نہ ہوا۔ مولا حسن کے محفوظ رہ جانے سے اس شخص نے معاویہ کو خط لکھا کہ میں 3 مرتبہ حسن کو زہر دے چکا ہوں، لیکن حسن ہلاک نہیں ہوئے ہیں۔ یہ معلوم کر کے معاویہ نے زہر ہلاہل ارسال کیا اور لکھا کہ اب اس کا ایک قطرہ بھی تو حسن کو دینے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قاصد زہر اور خط لیے ہوئے آ رہا تھا کہ اسے ایک درخت کے نیچے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ کھانا کھا کر درخت کے نیچے لیٹ گیا، لیکن اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ ناگہاں ایک بھیڑیا برآمد ہوا اور اسے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ اتفاقاً امام حسن علیہ السلام کے ایک ماننے والے کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ایک خط اور زہر کی بھری ہوئی بوتل حاصل کر لی اور امام کے سامنے پیش کی۔ امام علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور حاضرین کو کچھ نہ بتایا، لیکن سعد موصلی کو وہ خط ہاتھ لگ گیا، جسے پڑھ کر وہ نہایت غصے میں آ گئے اور میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے لا علمی ظاہر کی تو سعد موصلی نے اسے قتل کر دیا اور امام علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے۔ مروان بن حکم اس وقت مدینے کا حاکم تھا اور اسے معاویہ کی طرف سے حکم تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دو۔ جادہ بنت اشس کو یزید نے پہلے ہی بھڑکایا ہوا تھا، لہٰذا وہ مکمل تیار تھی۔ لہٰذا جادہ نے سب سے پہلے امام علیہ السلام کو زہر شہد میں ملا کر دیا اور امام علیہ السلام اسے تناول فرماتے ہی بیمار ہو گئے، لیکن روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر صحت یاب ہو گئے اور امام علیہ السلام اپنی بیوی جادہ بنت اشس سے بدگمان ہو گئے۔ آپ نے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا اور بی بی فروہ یا امام حسین علیہ السلام کے گھر سے کھانا منگا کر کھانے لگے، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد آپ جودہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جادہ نے کہا، مولا بہت ہی عمدہ قسم کے خرمے گھر میں آئے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو پیش کروں۔ مولا کو خرمے بہت پسند تھے، فرمایا لے آؤ۔ جادہ زہر آلود خرمے لے آئی اور پہچانے ہوئے دانے چھوڑ کر خود ساتھ کھانے لگی۔ امام علیہ السلام وہ دانے تناول فرما گئے جس میں زہر تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے اور ساری رات بستر پر تڑپ کر گزاری، لیکن صبح روضہ رسول میں جا کر دعا فرمائی اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ ہر طرف قتل کی سازشوں کی وجہ سے امام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے مشورہ کر کے موصل جانے لگے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور چند صحابہ کے ساتھ موصل پہنچے۔ ابھی آپ وہاں چند دن ہی مقیم رہے تھے کہ شام سے ایک ایسا شخص بھیجا گیا جو نابینا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا اور اس کو ایک ایسی چھڑی دی گئی جس کا نچلا حصہ لوہے کا تھا اور وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ نابینا شخص موصل پہنچ کر اپنے آپ کو امام حسن علیہ السلام کے دوستوں میں سے ظاہر کرنے لگا
اور موقع پا کر امام علیہ السلام کے پیر میں زہر آلود چھڑی کی نوک چبو دی۔ جراح علاج کے لیے بلایا گیا اور اس نے علاج شروع کیا۔ نابینا شخص زخم لگا کر چھپ گیا، لیکن 15ویں دن جب شام روانہ ہونے کے لیے نکلا تو حضرت عباس علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے عصا چھین کر اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام صحت یاب ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔ امام علیہ السلام جتنے دن موصل میں تھے، یزید کو اتنے ہی دن موقع ملا اور وہ جادہ کو مکمل بھڑکاتی رہی، اور آخر کار یزید نے جادہ بنت اشس کو ایک ایسا زہر دیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پانی میں گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی، کیونکہ اس زہر میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ جادہ سے مکمل ناراض تھے اور اس کی آمد و رفت بند تھی، لہٰذا اس کو موقع نہ مل سکا۔ بس ایک رات حضرت امام حسن علیہ السلام سو رہے تھے۔ آپ کے قریب آپ کی بہنیں حضرت زینب اور حضرت کلثوم بھی آرام فرما رہی تھیں۔ بس جادہ نے اس پانی کے کوزے میں زہر ملا دیا جو امام علیہ السلام کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اس نے پورا زہر پانی میں ڈال دیا اور حجرے سے باہر آ گئی۔ بس تھوڑی ہی دیر بعد امام علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنی بہنوں کو آواز دے کر کہا، اے بہن، میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا رسول خدا، بابا علی اور ماں سیدہ کو دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، تم کل رات ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خود ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے پانی لیا۔ آپ نے وہ پانی نوش فرمایا اور بہنوں سے فرمایا، اے زینب، اے کلثوم، ہائے یہ کیسا پانی ہے کہ جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ بھائی کی حالت دیکھی تو گلے لگایا اور دونوں بھائی خوب روئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ زہر آلود کوزہ خود پی کر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہی نانا سے جا ملیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے وہ کوزہ چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ زہر آلود پانی جیسے ہی زمین پر پھینکا گیا تو زمین ابلنے لگی۔ بس مولا حسن نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اے بہن تشت لاؤ۔ بی بی زینب تشت لے کر آئیں اور امام علیہ السلام نے اس تشت میں کے فرمائی۔ امام حسن علیہ السلام کو خون کی کے آنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آنے لگے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے مولا حسن کا سر اپنی آغوش میں لیا اور مولا حسن علیہ السلام بے حد کے فرما رہے تھے۔ امام نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے حسین، میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مولا، اے میرے بھائی، آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا ہے۔ فرمایا، شب معراج ہمارے نانا نے جنت میں 2 محل دیکھے تھے، ایک زمرد کا جو سبز تھا اور ایک یاقوت کا جو سرخ تھا۔ جبرائیل سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سبز محل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ آپ زہر دغا سے شہید ہوں گے اور آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہوگا، اور سرخ یاقوت کا محل میرے بھائی حسین کا ہے جو تلوار اور بے شمار زخموں سے شہید ہوں گے۔ اسی عالم میں جادہ بنت اشس بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ مولا حسن نے اسے دیکھ کے فرمایا، اے جادہ، افسوس ہے کہ تو نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ یاد رکھ، تو نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے اس میں کامیاب نہ ہوگی۔ بس امام علیہ السلام نے آنکھیں بند فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول کر فرمایا، اے بھائی حسین، میرے بال بچے تمہارے حوالے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے وصیتیں فرمائیں۔ منصب امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کو سونپا اور مظلوم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 28 صفر سن 50 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
مظلوم مدینہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 11واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت رائے نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہائے حسن، ہائے حسن